جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ اورحان اولوفیرا کو کہیں لے جانا چاہتا تھا، جبکہ محمد یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور پھر وہ آگے بڑھنے لگا تھا۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں اولوفیرا پوچھ رہی ہوتی ہے ہم کہاں جا رہے ہیں، تو اورحان کہتا ہے پہنچ کر پتہ چل جائے گا، ذرا صبر کریں۔ دوسری طرف قرارگاہ پر عثمان صاحب کہہ رہے تھے ہمیں تیز حرکت کرنا ہوگی، منگولوں کی سانسوں کی گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ پھر گونور کہتا ہے وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے مگر ہمارے پاس بھی پوری طاقت نہیں ہے، اچانک حملہ کیا جائے تو فتح ممکن ہے، ہمارے سپاہی دائیں طرف سے اور باغی بائیں جانب سے آئیں۔ اتنے میں آئی کورٹ اور باقی سپاہی وہاں پہنچتے ہیں اور بوزلب زخمی تھا۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب پریشان ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ آئی کورٹ کہتا ہے حضور راستے میں منگول تھے، انہوں نے ایک قافلے پر حملہ کیا تھا، ہم نے پیچھے سے جوابی حملہ کیا مگر کامیاب نہیں ہو پائے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں اسے فوراً شفا خانے لے جاؤ۔ یہ سن کر سپاہی اسے اٹھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں سپاہیوں سانجاکسس والے تمہارے ساتھ رہیں گے، سب کی سربراہی تم کرو گے گونور، باقی سپاہی میرے ساتھ آئیں گے۔ یہ کہہ کر عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف سرحدی بازار میں منگول عورت چھپ کر جائزہ لے رہی تھی۔ اسی دوران ایک ترک خاتون مالہن خاتون کو اورحان کے لیے لڑکیاں دکھا رہی تھی۔ ایک لڑکی کو دیکھ کر مالہن خاتون کہتی ہے یہ لڑکی بہت نازک ہے، سردار کی بیوی نہیں بن سکتی۔ تو بالا خاتون کہتی ہے کیا کرے مالہن، تمہیں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آ رہی۔ تو مالہن خاتون کہتی ہے ناپسندیدگی نہیں ہے بالا، ہمارے بیٹے کی دلہن مادر ملت کا عہدہ سنبھالے گی، اس لیے ہمیں نازک لڑکی نہیں چاہیے۔ پھر وہ سب آگے بڑھ جاتی ہیں۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ خاتون کہتی ہے بس یہی رہ گئی ہے، اسما خاتون، خوبصورت ہونے کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ پھر مالہن خاتون کہتی ہے اسے دیکھ رہی ہو، یہ باقیوں کی طرح ہمارے پاس دوڑتی چلی نہیں آئی، یعنی یہ ادب اور تمیز والی بچی ہے۔ پھر مالہن پوچھتی ہے یہ کون سے قبیلے کی ہے؟ تو عورت کہتی ہے اسما خاتون اس بازار میں دکان کھولنے والی پہلی خاتون ہے۔ اتنے میں سعادت خاتون بھی بازار میں پہنچ جاتی ہے اور انہیں دیکھ کر کہتی ہے شہزادوں کے لیے لڑکیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ یہ سن کر گونجا کہتی ہے آپ کو کیسے پتا والدہ؟ اتنے میں الگن کہتی ہے کیسے پتا ہوگا، یہ ساتھ والی بہت چالاک ہے، رشتے کرانے والی عورت ہے۔ اس کے بعد سعادت خاتون الگن کو وہاں سے بھجوا دیتی ہے اور پھر گونجا کو کہتی ہے عثمان بیعت ختم کر چکا ہے، علاؤدین کے مزید قریب جاؤ گونجا۔ تو گونجا کہتی ہے انہوں نے ہمیں زندان میں بند کیا تھا، آپ بھول گئیں۔ سعادت خاتون کہتی ہے دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے گونجا، علاؤدین کے قریب جاؤ، عثمان کے رازوں کا پتہ لگاؤ، اپنے ہاتھ تیزی سے چلاؤ۔ آج اورحان کے لیے لڑکی دیکھی جا رہی ہے تو کل علاؤدین کے لیے دیکھی جائے گی۔ یہ سن کر گونجا پریشان ہو جاتی ہے اور کچھ سوچنے لگتی ہے۔ دوسری طرف اورحان اولوفیرا کو پھول دیتے ہوئے کہہ رہا تھا یہ آپ کے لیے ہے گورنر کی بیٹی، آئیں تشریف رکھیں۔ یہ سن کر اولوفیرا بیٹھ جاتی ہے۔ اورحان نے شاندار قسم کا انتظام کیا تھا۔ پھر اولوفیرا کہتی ہے مجھے بہت حیران کر رہے ہو شہزادے، مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ تو اورحان کہتا ہے میں ابھی تمہیں مزید حیران کرنے والا ہوں اولوفیرا۔ یہ کہہ کر اورحان اسے شربت پیش کرتا ہے۔ اسی دوران محمد بھی چھپ کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ادھر اورحان ایک آدمی کو موسیقی بجانے پر لگا دیتا ہے اور پھر بیٹھ کر کہتا ہے ہاں ایک اور چیز بھی ہے۔ پھر وہ ایک چھوٹی سی تھیلی نکالتا ہے۔ اسی دوران محمد آہستہ سے کہہ رہا تھا واہ شہزادے اورحان واہ، بڑے استاد نکلے آپ تو۔ ادھر اورحان اولوفیرا کو ایک تحفہ دیتے ہوئے کہتا ہے گلے نیلوفر، یہ پھول باقی تمام پھولوں سے مختلف ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بالکل آپ کی طرح۔ اولوفیرا وہ تحفہ لے لیتی ہے اور پھر کہتی ہے اورحان یہ بہت خوبصورت ہے، جانتے ہو یہ پھول پانی میں کھلتا ہے، زمین پر کھلانا چاہو تو مرجھا جاتا ہے۔ اورحان کہتا ہے میں جانتا ہوں، اسے زندہ رکھنے کے لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور کیا آپ جانتی ہیں اولوفیرا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ اولوفیرا کہتی ہے جاننے سے بھلا کیا ہوگا اورحان؟ تو اورحان کہتا ہے ہوگا اولوفیرا، مگر پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا آپ بھی کرتی ہیں؟ یہ سن کر اولوفیرا کچھ سوچنے لگتی ہے اور پھر کہتی ہے تمہاری والدہ مجھے نہیں چاہتی اورحان، اور تم کسی کے لیے اپنی والدہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اورحان کہتا ہے درست کہہ رہی ہو، مگر آپ کوئی نہیں ہو۔ پھر اولوفیرا کہتی ہے آپ خواب دیکھ رہے ہو اورحان، آپ اپنی والدہ کی نافرمانی نہیں کر سکو گے۔ یہ کہہ کر اولوفیرا کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر کہتی ہے میرے ہاں کہتے ہی تمہارے اور تمہاری والدہ کے درمیان جنگ شروع ہو جائے گی، میں اس جنگ کی وجہ نہیں بننا چاہتی اور نہ بنوں گی، چلو آندریا۔ یہ کہہ کر اولوفیرا جانے لگتی ہے تو اورحان کہتا ہے اولوفیرا یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں اپنی والدہ کو راضی کر لوں تو آپ مجھ سے شادی کر لو گی؟ اولوفیرا کہتی ہے اس بارے میں ہم تب ہی بات کریں گے۔ یہ کہہ کر اولوفیرا چلی جاتی ہے۔ ادھر محمد آہستہ سے کہہ رہا تھا اولوفیرا تمہیں ہاں نہیں کہے گی اورحان،
میں کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ دوسری طرف عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے تاکہ نئے آنے والے منگولوں کے خلاف لڑ سکیں۔ ادھر سرحدی بازار میں مالہون خاتون اسما خاتون کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے ماشاءاللہ تمہاری دکان کی ترتیب اچھی ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا، کیا یہ سارے کام اکیلے کرتی ہو؟ اسما کہتی ہے میں خود کرتی ہوں، اپنے خاندان کے علاوہ میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتی۔ پھر مالہون خاتون کہتی ہے اسما خاتون میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو جانتی ہوں، کیا تم جانتی ہو میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ اسما خاتون کہتی ہے میں جانتی ہوں، آپ اپنے بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈ رہی ہیں۔ پھر مالہون خاتون کہتی ہے میں چاہتی ہوں تم میرے بیٹے اورحان سے ملو، کیا خیال ہے بیٹی، تم راضی ہو؟ اسما خاتون شرماتے ہوئے ہاں میں سارے لاتی ہے۔ ادھر علاؤالدین کی نظر گونجا پر پڑتی ہے جو جرگتائی کے بیٹے کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، پھر وہ بھی اس طرف چل پڑتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ گونجا کے سامنے پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے چال باز خاتون آپ کہاں جا رہی ہیں؟ یہ سن کر جرگتائی کا بیٹا کہتا ہے ہم جنگی مشق کے لیے جا رہے ہیں شہزادے، آپ اپنا کام کریں۔ علاؤالدین کہتا ہے اسے دیکھو ذرا، تو گونجا کہتی ہے ہاں ایسا ہی ہے، آپ اپنا کام کریں طبیب حضرت۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگتی ہے تو علاؤالدین کہتا ہے اگر تم میں سے کوئی زخمی ہو گیا تو کیا طبیب کی ضرورت نہیں پڑے گی جرگتائی؟ جرگتائی کہتا ہے نہیں، میں گونجا خاتون کو کیوں زخمی کروں گا، یہ بہت خوبصورت ہیں۔ یہ سن کر علاؤالدین کہتا ہے ہاں یقیناً ایسا ہی ہے۔ پھر گونجا کہتی ہے جرگتائی الپ کیا ہم مدرسے والے کو اپنے ساتھ آنے دیں، کیا خیال ہے؟ تو جرگتائی کہتا ہے ہاں آ جائیں، چلیں وقت کم ہے۔ پھر گونجا مسکراتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب اور ان کے سپاہی حملے والی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں۔ عثمان صاحب زمین پر نشانات دیکھنے لگتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں جال بچھائے گئے ہیں۔ پھر وہ سپاہیوں کو کہتے ہیں ہوشیار رہیں، یہاں مال گاڑی موجود نہیں ہے، لازمی وہ اسے حملے کے لیے کہیں لے گئے ہیں، کھانے کا سامان اور سونا یہیں موجود ہے، وہ کسی جگہ پر حملہ کریں گے، وہ مال گاڑی سرحدی بازار جا سکتی ہے، اس کا مطلب وہ سرحدی بازار پر حملہ کریں گے۔ اتنے میں ایک سپاہی صندوق کھولنے لگتا ہے تو عثمان صاحب اس کے ساتھ جڑی رسی دیکھ لیتے ہیں اور فوراً سپاہیوں کو ہوشیار کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ اس جال سے بچ جاتے ہیں، لیکن ایک سپاہی زخمی ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اسے فوراً شفا خانے لے جاؤ۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں وہ ہم سے ایک قدم آگے چل رہے ہیں، چلو چلیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف علاؤالدین اور گونجا کے درمیان تلوار بازی کی مشق شروع ہو جاتی ہے۔ گونجا غصے میں کہہ رہی تھی مجھے زندان میں بند کیا۔ علاؤالدین کہتا ہے تم نے مجھے دو چہروں والا کہا، تو گونجا کہتی ہے نہیں ہو کیا، ہمیشہ میرے دماغ کو الجھاتے ہو، تمہارے خیال سے میں بھول جاؤں گی، بلا وجہ مجھے زندان میں رکھا۔ پھر علاؤالدین کہتا ہے میں جانتا ہوں تم نہیں بولی، مگر تم بھی جانتی ہو کہ ہم مجبور تھے۔ اس طرح علاؤالدین گونجا کی تلوار نیچے گرا دیتا ہے۔ اس کے بعد گونجا کہتی ہے تم نے میرے بھائی اور اورحان سردار کی جان خطرے میں ڈالی۔ علاؤالدین کہتا ہے مگر ہم نے دونوں کو بچا لیا، کیا ایسا نہیں ہے؟ اتنے میں گونجا اس کی گردن پر خنجر رکھ دیتی ہے تو علاؤالدین کہتا ہے چال باز خاتون۔ پھر گونجا کہتی ہے مجھے بالکل ہلکا مت لو مدرسے والے۔ اتنے میں جرگتائی کا بیٹا کہتا ہے رک جائیں، یہ تربیت کی جگہ ہے، میں نے کہا تھا مشق کریں، ایک دوسرے کو ذبح کرنے کو نہیں کہا تھا۔ اس مشق کی فاتح گونجا خاتون ہے، اب آپ کو گونجا خاتون کی ہر بات ماننی ہوگی شہزادے۔ یہ سن کر علاؤالدین کہتا ہے یہ کیا، ہم نے شروع میں اس پر اتفاق نہیں کیا تھا۔ تو جرگتائی کا بیٹا کہتا ہے یہ کھیل کے اصول ہیں شہزادے۔ اس کے بعد علاؤالدین کہتا ہے ٹھیک ہے، تو پھر مجھ سے کیا چاہتی ہو چال باز خاتون؟ گونجا کہتی ہے چونکہ شہزادے محترم مدرسے کے طالب علم ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے کوئی شعر پڑھیں۔ یہ سن کر علاؤالدین ایک پیار محبت والا شعر سنانے لگتا ہے، جسے سن کر گونجا مسکرانے لگتی ہے۔ اسی دوران اورحان اور اولوفیرا سرحدی بازار میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان دونوں کو اکٹھے دیکھ کر مالہون خاتون کچھ پریشان ہو جاتی ہے اور پھر اس لڑکی اسما کو کہتی ہے تم یہاں انتظار کرو بیٹی، میں اپنے بیٹے سے ملواتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اورحان کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے خوش آمدید اورحان، تمہارے لیے دلہن ڈھونڈی ہے، آؤ تمہیں اس سے ملواتی ہوں۔ یہ سن کر اورحان اور اولوفیرا پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر مالہون خاتون کے اصرار کرنے پر اورحان اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، جبکہ ادھر اولوفیرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اتنے میں مہمت اس کے پاس آ کر کہتا ہے اولوفیرا تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اولوفیرا آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے نہیں میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی دکان کی طرف چل پڑتی ہے۔ ادھر مالہون خاتون کہہ رہی تھی اسما بیٹی یہ میرا بیٹا اورحان ہے، لیکن اورحان مسلسل اولوفیرا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مالہون خاتون سامنے آ کر کہتی ہے اورحان میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ اس کے بعد اورحان اس لڑکی کو کہتا ہے مل کر خوشی ہوئی اسما۔ اسی دوران بازار میں ایک مال گاڑی داخل ہوتی ہے تو سپاہی اسے روک کر پوچھتا ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے اور یہ سامان کس بازار سے آ رہا ہے؟ ایک آدمی نیچے اتر کر کہتا ہے یہ لیں، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اسی دوران اس مال گاڑی میں منگول کمانڈر کارا جالاسون چھپا ہوا تھا اور اندر سے اپنی ساتھی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں وہ منگول عورت حرکت میں آ جاتی ہے اور